چیئرمین محترم No slogan, please. But don't interrupt. He is speaking. Parliamentary leader of MQM is speaking. Please. جی شکریہ Order سر. in the house. میں Senator Falak Chitrani Sahaba, no slogans. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین مجھے موقع دینے کا گفتگو کا. یہ آئینی ترامیم جو کہ 27ویں آئینی ترمیم کے نام سے ایوان بالا میں گزشتہ دنوں پیش کی گئیں اور اس پہ قانون انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اور قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی کی انہوں نے بھی بحث کی. ابھی محترم فاروق نائک صاحب نے اس کی رپورٹ پیش کی ہے. Please order in the house. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ مصرع پورا اگر میں بتا دوں ان کو تو بہن کو میری بھول گئی لیکن خیر. جی سر کیونکہ میں اب ایک ایسے موضوع پہ اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ علی ظفر صاحب اور ان کے اور جو دیگر احباب وہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے حزب اختلاف کی اس وقت نشستوں پہ ان کے بھی دل سے قریب ہوگا. سر میں اس رپورٹ میں ذکر ہے. Please take your seat. جناب چیئرمین اس رپورٹ میں ذکر ہے کہ سر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب ہی کبھی نہ کبھی اس دور سے گزرے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس دور سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ایسا ہی ہے اینڈ ایز آئی ہیو اسٹیٹڈ نیومرس ٹائمز ارلیئر کہ جب آپ اسپیس اپنا کنسیڈ کرتے ہیں تو آپ کے بعد میں آنے والوں کو اس سے بھی کم اسپیس ملتا ہے. کاش ہم سیاستدان جب ہمارے ہاتھ میں مکمل موقع ہو تو ہم اس وقت بھی اتنے ہی انصاف پسند اتنے ہی میرٹ اور اصول پر عمل کرنے والے ہوں. بدقسمتی کے ساتھ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وی آر ہیونگ اے فیلڈ ڈے. اور خوشبیر سنگھ شاد نے کہا تھا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی برا وقت آئے گا. تو خوشبیر سنگھ شاد کا ایک شعر ہے کہ بلندیوں پہ نہ آیا کبھی خیال مجھے یہاں بھی ڈھونڈ ہی لے گا میرا زوال مجھے. تو ہم بھول جاتے ہیں اور یہ اب ہوتا ہے. پھر یہ جو ہو رہا ہے سب کے لیے ہی ہے جس پہ کیونکہ ہر عروج کو زوال ہے. جی شاہ صاحب بلندیوں پہ نہ آیا کبھی خیال مجھے یہاں بھی ڈھونڈ ہی لے گا میرا زوال مجھے. سر میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں یہ خواتین کی ایک وہاں میٹنگ چل رہی میری بہنوں کی بہت اچھی بات ہے لیکن میں ساتھ یہ گفتگو کروں سر کہ اس رپورٹ میں بھی ذکر ہے جناب فاروق نائک صاحب نے پیش کی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جہاں مسلح افواج کی جو ان کی مختلف نئے عہدے دیے گئے ہیں اور ٹرم کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ جناب ان ساری کی ساری ترامیم کے پاس ہونے کے بعد اور آئین پاکستان کا حصہ بننے کے بعد افواج پاکستان دفاع پاکستان اور مملکت پاکستان سب کے وقار میں اضافہ ہو. اور خاص کر ایک ایسے وقت میں کہ جب ہماری مشرقی سرحد کے اوپر بھارت جو کہ ہم سے کئی گنا طاقتور کئی گنا جس کی فوج ہم سے زیادہ مسلح ہے وہ بیٹھا ہے اور اس کو بہرحال ہماری مسلح افواج نے اپنے جذبے سے شکست دی لیکن وہ خطرات ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں. اور پھر ہماری مغربی سرحد پہ بھی ایک تنازع ہے اور وہ جن کی ہم نے مہمان نوازی کی کئی دہائیوں تک بدقسمتی کے ساتھ
ہم نے اپنی پالیسیوں اور اپنی کوتاہ نظری، اپنی شارٹ سائٹڈنس، کبھی کبھی اپنی کاورڈس، کبھی اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ جناب افغان طالبان اور جو پاکستان میں طالبان کے نام پر دہشت گردی ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اب شاید یہ پتہ چل رہا ہے، تو آئی وش کہ آج کی حکومت اور ریاست اور پالیسی ساز ونس فار آل اس مسئلے کو سیٹل کریں. ایسے موقع کے اوپر یقیناً افواج پاکستان کی ہر ممکن حوصلہ افزائی اور سپورٹ ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ اس وقت کے ایک قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف جو کہ ایک سابقہ فیلڈ مارشل کے پوتے بھی ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے جنگ کے دنوں میں کہ پاکستان کے پاس تو میزائل ہی نہیں ہے، میزائل ہم نے سارے بیچ دیے ہیں اور جہاز ہم اڑائیں گے کیسے کہ جہازوں میں تیل نہیں ہے. دیٹ واز ناٹ دا ٹائم ٹو ڈیمین پاکستان, to belittle Pakistan. That was, I don't want to go to that extent, but it was nothing but treason of a certain type, sir. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا ساتھ ہی ساتھ جو عدالتوں کے حوالے سے اس پہ خاصی بحث ہو رہی ہے, تنقید بھی ہو رہی ہے, ایک ایسا فرد ہونے کے ناطے کہ جس نے بہت نچلی عدالتوں کا سامنا کیا ہے بطور سیاسی کارکن, بطور ملزم کئی زمانوں میں, اور جس کے اہل خانہ نے بھی, سر یہ جو بھی ہم نے اصلاحات کر رہے ہیں, آئینی ترامیم کر رہے ہیں, آئی وش 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی میری یہی خواہش تھی, آج بھی ہے کہ ابھی تو چلیے ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اور یہ جو نام ہم سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں اس کے ثمرات آنے چاہیے سر. صرف وہ اسلام آباد تک محدود نہ رہیں, صرف وہ ہائی کورٹس تک محدود نہ رہیں. ایک عام سائل جو روزانہ رسوا ہو رہا ہے پاکستان میں, جس کے کیسز التوا کا شکار ہیں, کیا آیا ان کے لیے بھی یہ جو ہم ترامیم کرنے جا رہے ہیں, یا اس سے پہلے جو ہم نے پچھلے برس کی تھی ترمیم, کیا اس کے ذریعے کوئی ایسی پالیسیز مرتب ہوئی ہیں؟ کیا اس وقت کے بنے ہوئے چیف جسٹس صاحبان نے جو آئندہ آئیں گے, جو آئینی عدالتیں بنیں گی یا بن چکی ہیں, انہوں نے ایسے کیا اقدام کیے ہیں کہ جس سے عام سائل کو فرق پڑا ہے؟ یہ ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے. سر ایک اور تنقید جو میں دیکھ رہا ہوں ہو رہی ہے, وہ یہ بھی آئی کہ جناب لوگوں کی بات یہ ہے کہ واٹس ان اٹ فار اس, ہمارے لیے کیا ہے ان ترامیم میں. بہرحال دفاع پاکستان کا مضبوط ہونا, بہرحال نظام انصاف میں بہتری کی توقع سے کی جانے والی ترامیم ہیں, تو ان کی موجودگی عام آدمی کے لیے بہتر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے, جیسے میں اپنی بات کروں گا سر, جنوری 2022 میں نے پہلی دفعہ جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آرٹیکل 140A کی مزید وضاحت اور اس کے بعد دیگر ایسے کئی آرٹیکلز انسرٹ کرنا کانسٹیٹیوشن میں جن سے ملک بھر میں موجود بلدیاتی حکومتوں کو میں بہتری آئے, امپاورڈ ہوں, بلدیاتی ادارے نہ ہوں وہ جو کہ زیر دست ہوتے ہیں صوبائی حکومتوں کے. اس کے بعد گزشتہ برس متحدہ قومی موومنٹ نے قومی اسمبلی میں جناب آئینی ترمیم جمع کرائی, اور وہ اسی حوالے سے تھی. ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, لا منسٹر صاحب کے, اور میں جناب فاروق نائک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ پہلے لا منسٹر نے, وزیر اعظم پاکستان نے اس کو اپنا مقدمہ بنایا, جو کہ یقیناً ایم کیو ایم کا مقدمہ نہیں ہے. محترم میئر کراچی یہاں گیلری میں تشریف فرمائے, محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تشریف فرمائے ہیں. یہ میئر کراچی کا مقدمہ ہے. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بہت سارے ایسے کام جو ان کے یا کسی اور وزیر اعلیٰ کے شاید کرنے کے ان کے پاس وقت بھی نہ ہو, اور شاید سسٹم انیبلڈ نہ ہو, لوکل گورنمنٹ کی شکل میں, سروس ڈیلیوری کی شکل میں آپ کے پاس ایسے لوگ اور ایسا سسٹم آئے کہ آپ سیلاب ہو یا خدا نخواستہ کوئی اور آفت ہو یا فوڈ کا کرائسس ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, اس پہ لوگوں کو مواقع مل سکے. یہ اس لیے ہم آئینی ترمیم لے کر آئے تھے, اور حکومت کی مہربانی کہ اب جب ہم نے یہ کہا کہ جناب جب 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بیٹھ رہی ہے پارلیمان, تو ہماری اس ترمیم کو بھی دیکھا جائے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فاروق نائک صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی میٹنگ ہوئی اس میں اس کو زیر بحث بھی لایا گیا, اور شاید اکثریت نے ارکان کی اس کی تائید کی, تاہم کچھ یہ اعتراضات آئے کہ اس میں کوئی اسٹرکچرل فلا ہے. ہماری لائی ہوئی ترمیم نہ صحیفہ آسمانی ہے اور نہ ہم عقل کل ہیں, اس میں اصلاح کی گنجائش ہے جناب, کیوں نہیں, سب کر سکتے ہیں. گزارش یہ تھی اور آج بھی ہے,
میں اس لیے اختلافی باتوں سے گریز کر رہا ہوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ خواہ وہ تحریک انصاف ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، بلوچستان عوامی پارٹی کے دوستوں نے تو حامی بھری تھی پہلے بھی، یا ایون پاکستان پیپلز پارٹی، ہم بلاول صاحب سے ملاقات کی کوشش کر کے اور ان سے بھی بات کریں گے کہ جناب یہ مقدمہ، ایک تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ با اختیار بلدیاتی اداروں کا مقصد یہ ہے، بلدیاتی حکومتوں کا، کہ یہ کوئی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ سر جب آئین پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے ہی پہلی ترمیم شروع ہو گئی تو یہ طے ہو گیا تھا کہ آئین بھی صحیفہ آسمانی نہیں، 18ویں ترمیم بھی صحیفہ آسمانی نہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں مزید وضاحتیں درکار تھیں، اس لیے 27ویں آ رہی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبوں کو اختیارات حاصل ہوئے ہیں ان میں کوئی کمی بیشی چاہتا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روح کے تحت جو صوبوں کو اختیار اور وسائل تفویض ہوئے وہ انہی صوبوں کے ان شہریوں تک تو پہنچیں کہ جو صرف صوبائی محکموں کے زیر دست رہ جاتے ہیں۔ یہ تو جیکب آباد اور کشمور کا مقدمہ ہے، یہ تو صادق آباد اور رحیم یار خان کا مقدمہ ہے جو اپنے اپنے صوبائی دارالحکومتوں سے دور ہیں۔ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وزیر اعلیٰ سے کوئی اختیار لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ ایک اسلام آباد نے پورے ملک کے نظام ساری طاقت اس کے پاس ہے، 18ویں ترمیم کے بعد 4 اور اسلام آباد بن گئے ہیں۔ یہ تو روح نہیں تھی سر 18ویں ترمیم کی۔ 18ویں ترمیم کی روح کے حساب سے ایک چیز جو زیر بحث آئی نہیں، لیکن میں برسبیل تذکرہ کہتا چلوں کہ یہ بات پہلے آ رہی تھی، بلاول صاحب کے بھی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پیغام پر کہ نیشنل فائنانس کمیشن میں کوئی 10-1% کرٹیل کرنے کی بات ہوئی۔ یہ بھی ایک بحث طلب مسئلہ ہے اور ہونا چاہیے۔ وزیر خزانہ بیٹھے ہیں یہاں، مجھے نہیں علم اس بات کا کہ آیا آج بھی ہم وہ قرضے ادا کر رہے ہیں یا نہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ جو 18ویں ترمیم سے پہلے لیے گئے ہوں اگر، تو کیا اگر ایسے قرض ہم ادا کر رہے ہیں تو کیا اس کی ادائیگی میں بھی کیا صوبوں کو کنٹریبیوشن، ایک سوال، کیونکہ فیڈرل کٹی کا تو ہمیں پتہ ہے، ہم جب اس بجٹ پہ دیکھتے ہیں ہم ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہماری سیلریڈ کلاس کے اوپر، گھر سے بھائی سے لے کر بیگم تک جو ہے ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں، ہر سال یہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، آسان آپ لوگوں کی گردن ہے، ٹریڈرز پہ لگائیں گے تو ان کی تو انجمنیں ہیں، سیلریڈ کلاس کی کوئی ہے نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو بدماشی نہیں کر سکتا اس کی گردن دبائی جاتی ہے، اور آپ کا نہیں قصور سر، یہ آپ سے پہلے بھی ہوتا چلا ہے۔ دوسری یہ بھی بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت نے حملہ کیا، مگر وار از این ایکسپینسو بزنس۔ آپ ہر جو میزائل داغ رہے تھے اور جس پہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو رہا تھا، اینڈ دیٹ واز نیسیسری، لیکن اس کے لیے آپ کو پیسے بھی تو چاہیے۔ آیا دفاع وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد اپنے پاس رکھا، لیکن آیا کیا صوبے کوئی، کیونکہ اگر مجھے یہ کوئی کہے کہ کوئی 1% یا پتہ نہیں کتنا کوئی ٹیکس ایڈیشنل وار سیس اور واٹس ایور از بینگ پروپوزڈ، تو میں کہوں گا لائک رحم ذل الہی جہاں پناہ رحم، کس قدر ہم یہاں تک جائیں گے، لیکن کیا صوبے اس میں کنٹریبیوٹ کریں یا نہیں۔ لیکن سر جہاں بات یہ ہے کہ چلیے NFC کو میں کوئی 42% وفاق کے پاس رہ جاتا ہے، باقی صوبوں کے پاس جا رہا ہے، اور مجھے اپنے صوبے کا نمبر پتہ ہے کہ سندھ ریونیو بورڈ جب بنا ہے تو جب پہلے جنرل سیلز ٹیکس آن سروسز 2009 تک وفاقی حکومت جمع کرتی تھی اور کلیکشن چارجز رکھ کے کوئی 9 ارب ملے تھے صوبہ سندھ کو، اس سال کوئی 11 ارب ملے تھے، تھینکس فار کریکٹنگ می، اس سال کوئی 300 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، وہ 300 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے جو پراپرٹی ٹیکس ہے نیچے نہیں گیا، انفراسٹرکچر سیس واٹس ایور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سر، چلیے اس بحث میں نہ بھی جائیے، لیکن 18ویں ترمیم کے ساتھ ہی ایک پروونشل فائنانس کمیشن بھی تو جڑا تھا۔ 2007 کے بعد میرے خیال میں 2007 کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن نہیں ہے سندھ میں، ہم جب اس وقت حکومت میں تھے اس وقت آیا تھا، اور دوسرے صوبوں میں بھی یہ حال ہے، ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں ایک اکیلا ہی ہے، سندھ میں تو پھر مقامی حکومتیں موجود ہیں، باقی کئی صوبوں میں شاید ایسا نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ ابتر قسم کے قوانین آ رہے ہیں جو کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ سر کہنے کا مقصد یہ ہے آپ NFC نہیں کم کر رہے، نہیں کیجئے، ایک سرٹن پرسنٹیج اس کی پروونشل فائنانس کمیشن کے لیے پرومس تو کروا دیں کہ اچھا جی یہ صوبے کو اس سال شیئر ملتا ہے، اس میں سے یہ سرٹن جائے گا۔ پہلے تو ہمیں آکٹرائے ضلع ٹیکس بھی سارا کا سارا جو اکاؤنٹ 4 آئی بلیو ہوتا تھا، اور اس کے ذریعے وفاق دے دیتا تھا اور وہ آ جاتا تھا، اب ایک ہی اکاؤنٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا، میئر کراچی کی موجودگی سے یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ 36-38 ارب روپے اس زمانے میں ڈیوز تھے، مل گئے ہوں گے، تو آئی گاٹ دی ریپلائی۔ تو دس از دی ایشو
کہ جی صوبائی حکومت کے زیر دست جو بھی ہوگا وہ بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی, وہ بلدیاتی ادارہ ہوگا. بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے. آرٹیکل 140 یہ کہتا ہے, جو کہ آئین میں موجود ہے, کہ ہر صوبائی حکومت ایسے مقامی حکومتوں کے انتخابات کروائے گی. مقامی ادارے نہیں لکھا اس میں, shall hold the elections of local governments. اور پھر کیا ٹرانسفر کرے گی؟ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور فسکل اتھارٹی. اب اپنے صوبے کا میں نے قانون دیکھا ہوا ہے, اس میں پریمبل میں یہی بالکل چھاپ دیا ہے, اور نیچے سارا کا سارا جو ہے ایک طرف ہے. اچھا, قانون بنانا صوبائی اسمبلی کا ہے, بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو, جی ٹھیک ہے. ہم صوبے کا سبجیکٹ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ وفاق اپنے پاس لے لے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وفاق نے یہ آئین میں 3 چیزیں لکھ دی ہیں. شہادت بھائی آپ کی توجہ, آپ کی شہادت چاہیے, گواہی والی. تو سرخ سلام جی. سر, آئین میں لکھا ہے کہ آپ نے سیاسی, انتظامی اور مالی اختیارات دے دینے. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ یہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے فیڈریشن کی, یہ آئین میں لکھا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. اب اگر صوبائی اسمبلیاں اس کو جانے انجانے میں, سمجھ کے یا نہ سمجھی میں, اپنی قانون سازی میں اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی, سو آئین میں مزید اس کی وضاحت کر دی جائے. That's it. That's what we want. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی بھی صوبائی اسمبلی سے اس کا اختیار واپس لیجئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مزید وہ سبجیکٹس کلیریفائی کر دیں. ہم نے جسٹس گلزار کی عدالت میں 2022 میں میرے خیال میں یہ مقدمہ بھی جیتا, کہ جس میں انہوں نے بتایا یہ سبجیکٹس ہونے چاہیے. لیکن سر میں اختلافی باتوں سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ میری بہت خواہش ہے کہ اس کمیٹی کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا, کمیٹی میٹنگ میں بھی, کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہم نے یہ مقدمہ پیش کیا تھا, یہ ابھی تک قائمہ کمیٹی کے پاس ہے, ڈسپوز آف نہیں ہوا. ساری سیاسی جماعتوں کے پاس ہم جائیں گے. مسلم لیگ نون کا میں پھر شکر گزار ہوں, مسلم لیگ قاف کا, آئی بلیو ANP نے بھی اس کی سپورٹ کی, اور جس پارٹی نے بھی کی, بلوچستان عوامی پارٹی نے, اور سب کے پاس ہم جائیں گے. اصل تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہم اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا مقدمہ نہیں. سندھ میں تو اس وقت ہمارا کوئی ایک بھی میئر اور چیئرمین نہیں ہے, سب پیپلز پارٹی کے ہیں. دوسرے صوبوں میں جہاں نہیں ہے الیکشن مائک الگ. آپ کے ہاتھ میں ہے کہ عام آدمی کو یہ بتلائیے کہ آپ, ٹرائل اینڈ ایرر ہوتا ہے نا سر کانسٹیٹیوشن میں, اٹس اے ڈائنامک ڈاکیومنٹ. تو چیزیں سیکھتے ہیں آپ, سمجھ میں آتی ہیں, پھر کرتے رہتے ہیں. ایک چیز آپ نے کر لی, نہیں ڈیلیوری ہو پائی, تو اب بہتر ہے کہ اس میں مزید بہتری کر دی جائے, مزید بہتری کے لیے لے آئیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے میں سر, کہ مجھے اپنی تعداد کا پتہ ہے. اس وقت سینٹ میں ہم 3 ہیں, قومی اسمبلی میں 22 ہیں. سو اب یہی ممکن تھا اتنی اسرت میں, مقصد ویسے تو اصل ہے اجلت میں, لیکن جان بھائی سے معذرت کے ساتھ, یہی ممکن تھا اتنی اسرت میں, اتنی کسمہ پرسی میں, یہ ہم کر سکتے تھے, ہم نے کیا ہے. اور بعض باتیں ایسی ہیں ترامیم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کلام نہیں خاموشی عبادت ہے. سو میں کلام سے گریز کروں گا, خاموش رہوں گا. پہلے بھی ایک شعر عرض کیا تھا کسی اور موقع کے اوپر. اب میں پڑھ تو سیاسی حوالے سے رہا ہوں, کسی کو غیر سیاسی بھی لگے تو ٹھیک ہے, لیکن میں خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف, کہ کہہ تو سکتا ہوں تمہیں مجبور کر سکتا نہیں, کہہ تو سکتا ہوں تمہیں مجبور کر سکتا نہیں, اختیار اپنی جگہ ہے, بے بسی اپنی جگہ. اپنی ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ عوامی بہتری کے لیے جو ہماری دانش میں, ہم عقل کل نہیں ہیں, ہمارے جو ہم پروپوزلز دیں اس میں آپ اصلاح کر سکتے ہیں, کوئی اور اس کے زاویے لا سکتے ہیں بہتری کے لیے. لیکن اسٹیٹ آف پاکستان از ڈیفائنڈ انڈر آرٹیکل 7 آف دی کانسٹیٹیوشن سر. اس میں واضح طور کے اوپر ہے فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ اینڈ اینی ادر اتھارٹی جو لیوی کر سکے ٹیکس کو. اسٹیٹ کی کمپلیشن نہیں ہے تب تک لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ لوکل گورنمنٹ لائیے لوگوں کی بہتری کے لیے, جو اپنے صوبائی دارالحکومت میں بھی ہیں وہ بھی, اور جو ان سے دور دراز اس صوبے کے مکین ہیں ان کی بہتری کے لیے کام کیجئے. نہ پہلے 18ویں ترمیم سے وزیر اعظم پاکستان کی کیپیسٹی تھی ملک بھر میں
لوگوں کو سرو کرنا، نہ آج کسی بھی وزیر اعلیٰ کی یہ کیپیسٹی ہے، باوجود اس کے وہ بہت ڈائنامک ہوں، ان کا نہ کام ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دور دراز کے علاقوں میں جائیں۔ برائے مہربانی لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپس پہ جو ہم مسئلے کا حل دینے کے وعدے کرتے ہیں الیکشن میں، اس کو پورا بھی کر لیں جب ایوان میں موقع ملے۔ بہت شکریہ سر۔